جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں، مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر متفق ہیں، انہیں اپنا غلام بنا لیا، لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا، جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے آپ انہیں اپنا لیتے تھے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ ملاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر میرا کفن بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی ویب سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ویب سیریز کا نام ہے دا رول ماڈل۔ آج ہم بات کریں گے آپ علیہ السلام کے بارے میں ایز دا بیسٹ ہیومن۔ جی ہاں، ایک عظیم انسان۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نہایت شائستہ طبیعت، پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل، جود و سخا کا منبع، خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور آپ کی ہر بات شریعت ہے۔ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں۔ بادشاہ ہو یا غلام، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک نے آپ علیہ السلام سے محبت کی اور آپ اپنی شفقت و محبت اور اعلیٰ اخلاق سے ان سب کے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑی۔ آپ نے فرمایا، اے پیارے کیوں روتے ہو؟ پھر نبی پاک نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ یہ سن کر میری اداسی اور غمزدہ دل کو سکون و قرار آ گیا۔ ناظرین، اسی طرح جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بچوں کو اپنے پاس بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا، اور اسی دوران آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کے غم میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو اس وقت بچے تھے کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہمیں اپنے گھر لے گئے اور پھر اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ 3 دن تک ہم اس بہترین گھر میں رہے۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، یہاں تک کہ جمادات اور نباتات بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ کے دن مسجد میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ تو کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ پہلے خطاب کیا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا، یعنی زور زور سے رونے لگا۔ پیارے آقا علیہ السلام اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کے پاس گئے اور اپنے ساتھ لپٹا لیا جبکہ وہ بلبلا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ ملاتا تو یہ اللہ کے رسول کے غم کی وجہ سے قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں سختی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پیارے آقا علیہ السلام سے سواری کا جانور مانگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔
ناظرین، آپ علیہ السلام کے مزاح سے نہ کسی کی دل آزاری ہوتی تھی اور نہ کوئی بے عزتی محسوس کرتا تھا، بلکہ اس کے دل میں آپ علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فلاں شخص کی والدہ، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ جب آپ سن کر وہ بڑھیا روتی بھی واپس جانے لگی تو آپ نے فرمایا، اسے بتا دو کہ جنت میں کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان بن کر جائے گی۔ ناظرین، آپ اپنی ضروریات پر دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیتے تھے، سائل کو کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چادر بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے اسے وہ چادر لے لی اور پیارے آقا علیہ السلام ہماری طرف تشریف لائے اور اسی چادر کو آپ نے بطور تہبند باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہی اچھی چادر ہے، آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی پاک مجلس سے اٹھ کر گئے، پھر واپس تشریف لائے، وہ چادر لپیٹ کر ان صحابی کے پاس بھیج دی۔ بعد میں صحابہ کرام نے ان صحابی سے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی سائل کا، کسی مانگنے والے کا سوال رد نہیں فرماتے۔ اس پر ان صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بن جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے تھے۔ بچپن ہی میں والدہ ماجدہ اور جان سے زیادہ چاہنے والے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے۔ وفادار اور ہر حال میں ساتھ دینے والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے اہم موڑ پر انتقال کر گئیں۔ غم اور غم ملے، بھوک اور فقر و فاقہ کی آزمائشیں آئیں، آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، حالت سجدہ میں آپ پر ناپاکی ڈالی گئی، پتھروں سے آپ کو زخمی کیا گیا، جادوگر اور دیوانہ تک کہہ دیا گیا، آپ کو معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ کہے گئے کہ زبان انہیں ادا کرنے سے قاصر ہے۔ انہی آزمائشوں کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑا، مگر آپ کی زبان پر آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، بے شک وہ نہیں جانتے۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا، شیطانیت کا ازالہ کیا، نفرتوں کا کلا کما کیا، باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا۔ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک پیارے آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رکھے اور پوری زندگی آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔